السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی علی محمد وعلی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ معزز سامعین کرام اور بزرگان علماء کرام، انشاءاللہ اپنے وقت میں ایک یا دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور انشاءاللہ زحمت تمام ہو جائے گی۔ تمام بزرگان نے تقریر کیا اور تمام تقریروں کا نتیجہ چکیدہ یہی ہے کہ انسان کو اگر ہر انسان اپنے مذہب پر عمل کرنے لگے تو خود بخود دنیا میں امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ جو دین سکھاتا ہے، جو مذہب سکھاتا ہے، اس دین پر ہم چلتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا عمل کے۔ سننا کمال نہیں ہے، سن تو ہم بہت سکتے ہیں، لیکن سن کر عمل کرنا اور اپنی زندگی میں اتارنا یہ کمال ہوتا ہے۔ لہذا صرف سننا کمال نہیں ہے۔ اسی لیے جس آیت کا میں نے انتخاب کیا، تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے، 63 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو روئے زمین پر سینہ جھکا کے چلتے ہیں، اور جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے تو وہ سلامتی کی دعا کر دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ یعنی بحث اور مباحثہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا عزیزان ایمان، اخلاق اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں اپنا دین پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، پیغام خود بخود اخلاق کے ذریعے پہنچتا چلا جائے گا۔ آج مشکل یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں ہے، وہ کردار نہیں ہے جو کردار ایک مسلمان کے اندر، ایک انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے اسلام میں سب سے زیادہ اگر اہمیت کسی چیز کی ہے تو اخلاق کی اہمیت ہے۔ نبی نے اپنی نبوت کا کلمہ بعد میں پڑھوایا ہے، اپنی صداقت کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، اپنے اخلاق کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے، اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوایا ہے۔ اور یاد رکھے گا جتنا اخلاق بلند ہوگا اتنا آسانی ہوگی ہمیں اپنا دین پہنچانے کے لیے، اور جتنا بد اخلاقی ہمارے اندر ہوگی لوگ ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اب چاہے دین ہمارا چاہے جتنا خوبصورت ہو، لیکن چونکہ ہمارا اخلاق خوبصورت نہیں ہے لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اگر دین کے قریب لوگوں کو کرنا ہے، اگر مذہب سے لوگوں کو جوڑنا ہے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بااخلاق کرتے چلے جاؤ، لوگوں کو دین کے قریب لاتے چلے جاؤ، لوگوں کو مذہب کے قریب لیتے چلے۔ نبی اکرم کو دیکھیے، پیغمبر اسلام کو دیکھیے، کیا اخلاق تھا، کیا کردار تھا۔ جس بارگاہ میں ہم اور آپ بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ کس کی نسل سے ہیں، کس کی اولاد ہیں؟ انہی کا ایک قول ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن علیہ السلام کا یہ قول ہے۔ مولا امام حسن فرماتے ہیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دو بغیر اپنی زبان ہلائے ہوئے۔ کسی نے بڑھ کے سوال کیا، اے فرزند رسول، اگر زبان نہیں ہلے گی تو دین کا پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ بھئی زبان ہی سے تو بتائیں گے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے۔ جب زبان ہلائیں گے نہیں تو پیغام پہنچائیں گے کیسے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اپنی زبان سے بعد میں پیغام پہنچاؤ، اپنے کردار سے پہلے اسلام کا پیغام پہنچا دو۔ اس لیے کہ جتنا اچھا تمہارا اخلاق ہوگا، جتنا خوبصورت تمہارا کردار ہوگا، اتنا ہی لوگ تم سے جڑتے چلے جائیں گے۔ لہذا اور اخلاق میں سب سے اہم چیز اگر کسی کی ہے تو وہ ہے زبان۔ یاد رکھے گا عزیزان ایمان، اگر انسان کی زبان اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے۔ زبان ہی کے ذریعے پیدا، روایتوں میں ہے
جیسے ہم صبح کو ایک دوسرے کو اٹھ کر سلام کرتے ہیں، ایسے ہی ہمارے اعضائے بدن بھی ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں صبح کو بیدار ہو کے، ہاتھ پیروں کو، پیر ہاتھوں کو، کان ناک کو، ناک آنکھ کو، یہ تمام اعضائے بدن بیدار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ یہ تمام، اس کے بعد زبان کے لیے بھی روایت کہتی ہے زبان بھی اٹھتی ہے، بیدار ہوتی ہے تو تمام اعضائے بدن کو سلام کرتی ہے، اعضائے بدن جواب دیتے ہیں۔ زبان سب سے پوچھتی ہے خیریت سے ہو، تمام اعضائے بدن یہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں اے زبان اگر تو قابو میں رہی تو ہم سب کی خیریت ہے۔ یعنی انسان کے اوپر سب سے زیادہ مشکلات جو آتی وہ اس کی زبان سے آتی ہے۔ لہذا جناب لقمان حکیم کو دیکھیے، ان کا یہ خوبصورت انہی کا واقعہ ہے نا، جب ان کے آقا نے کہا کہ کوئی اچھی چیز بناؤ تو انہوں نے، مہمان آ رہے ہیں کوئی اچھی چیز دسترخوان پہ لگاؤ سفرے پر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ شام میں جب دسترخوان سجا، مہمان آ گئے اور کہا کیا بنایا، جب جیسے ہی ہٹایا دیکھا کہ ہر جگہ زبانی زبان ہے۔ کہا زبان؟ کہا ہاں حضور، اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے، زبان سے اچھی چیز کیا ہو سکتی۔ ایک مرتبہ ان کے آقا نے کہا ایسا ہے کہ کل سب سے بری چیز بنانا۔ دوسرا دن جب آیا تو عزیزان ایمان جب شام ہوئی دسترخوان پہ بیٹھے اور ہٹایا دیکھا کیا بنایا ہے آج، تو دیکھا آج پھر زبان بنا کے رکھا۔ کہا کیوں آج کیوں زبان؟ کہا حضور اس لیے کہ زبان سے بری چیز کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو لہذا عزیزان ایمان سب سے اہم چیز آج کی ضرورت یہ نہیں، میں دیکھیں ضرورت تو ہر چیز کی ہے، قرآن کی ہے، دین کے، سب سے بڑی ضرورت ہماری اگر ہے تو وہ ہے اخلاقیات کی، نبی اکرم کی تعلیمات کو پہنچانے کی، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہنچانے کی۔ یاد رکھیے گا عزیزان ایمان، دل پہ قبضہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت نے کیسے پیغام پہنچا؟ بس آخری بات اور میں زحمت تمام کروں گا آپ حضرات کی، اسی مہینے کی، یعنی آج ہم شب 10 رجب المرجب میں ہیں، 13 تاریخ کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ مولا کائنات ایک جنگ میں ہے اور سامنے دشمن ہے، جیسے ہی دشمن نے مولا کائنات کو دیکھا ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی، گر گئی۔ ایک مرتبہ اب علی کے سامنے گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، کیسے مقابلہ کروں گا؟ خیال آیا، کہا علی میں نے سنا ہے آپ کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ مولا نے کہا میں تنہا سخی نہیں ہوں، میں سخی ابن سخی ہوں، میں کریم ابن کریم ہوں۔ کہا اگر آپ سخی ہیں تو اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ ایک مرتبہ مولا نے تلوار کو پھینک دیا زمین پہ، کہا اٹھا لے۔ اب جو لوگ رسول اکرم کے ساتھ تھے، پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، علی کو تو جنگ کے اصول ہی نہیں معلوم، میدان جنگ میں دشمن کو تلوار نہیں دیا کرتے، نہ جانے کب حملہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عزیزان ایمان جیسے ہی مولا نے تلوار اس کے سامنے پھینکا، وہ تھوڑی دیر تک جھکا رہا، اتنی دیر تک جھکا رہا جب تک کہ اس کا دل اسلام کی طرف نہ جھک گیا۔ مولا کائنات کے ہاتھوں پہ اسلام لاتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے۔ جب مولا کائنات پلٹتے ہیں، پیغمبر اسلام کہتے ہیں اے علی کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ کو تلوار نہیں دینا چاہیے تھی میدان جنگ میں، اگر وہ حملہ کر دیتا، تلوار چلا دیتا تو کیا ہوتا؟ تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ مولا کائنات مسکرائے، ایک جملہ کہا جناب امیر نے، مولا غدیر نے، شاہ نجف نے، مولا کائنات نے مسکرا کے کہا یا رسول اللہ بے شک میری تلوار اس کے قبضے میں تھی لیکن اس کا دل جو تھا وہ میرے قبضے میں تھا۔ عزیزان ایمان دل کیسے قبضے میں آیا؟ وہ اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے۔ عزیزان اگر اخلاق نہ پیش کرتے، اسلام دین اخلاق ہے بہترین، یعنی یہی پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا ہے۔ جب کسی نے آ کے سوال کیا میدان جنگ میں رسالت معاف سے، اور آنے کے بعد کہا یتیم عبداللہ بتائیے دین اسلام کیا ہے، تو پیغمبر اسلام نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، بڑی بڑی صورتیں نہیں پڑھی ہیں، پیغمبر اسلام نے بس ایک دو جملے ایک فقرے میں اسلام کو سمجھایا۔ پیغمبر اسلام نے مسکرا کے فرمایا اللہ کی عبادت، مخلوق سے محبت، یہی دین اسلام ہے، اس کے علاوہ دین کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ مذہب کچھ نہیں۔ عزیزان ایمان تو جس کا اخلاق اچھا ہوگا اسے دین پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، دین خود بخود پہنچے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ واقعاً اگر ہم نبی والے ہیں،
واقعاً اگر ہم علی والے ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو صرف ہمیں ان کو ماننا کمال نہیں ہے بلکہ ان کی بھی ماننا کمال ہے۔ آج ہماری یہی وجہ ہے مشکلات، ہم ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے۔ کسی بزرگ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کو ایک تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں۔ تو ایسی محبت کا کیا کرنا عزیزو جہاں یعنی اطاعت نہ ہو، پیروی نہ ہو۔ لہذا جان ایمان، اخلاق بہترین راستہ ہے اپنا پیغام اور اپنے دین کو پہنچانے کا، دوسروں کو قریب لانے کا، اور سلامتی کے لیے، امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اخلاق ہوا کرتی ہے، کردار ہوا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو باادب بنائیں تاکہ لوگ خود بخود دین کے قریب آئیں۔ جتنا اپنے آپ کو بے ادبوں سے دور کریں گے، لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ انہوں نے مسکرا کے کہا میں نے ادب بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ جو بے ادب کرتے رہے میں نے زندگی میں نہیں کیا۔ تو لہذا سب سے آسان طریقہ ہے اپنا پیغام پہنچانے کا انسان کا خود کا اخلاق، جو دین نے سکھایا ہے، جو مذہب نے سکھایا ہے، جو قرآن نے بتایا ہے، جو اہل بیت نے بتایا۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام، رسول، آل رسول کے ماننے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی بھی مانیں۔ بس یہ آخری ان مصروں کے ساتھ میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے کیسے خوشی کے ساتھ ہم ہر چیز مناتے ہیں۔ نبی اکرم کی ولادت پہ خوشی منانا چاہیے، حق ہے بھی ہمارا کہ ہم منائیں، لیکن ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی مانیں۔ خوشی مناتے ہیں سب آپ کی ولادت پر، نظر کسی کی نہیں آپ کی ہدایت پر۔ غریب باپ کی بیٹی نہ بوجھ بنتی کبھی، زمانہ چلتا اگر آپ کی شریعت پر۔ خداوند قدوس ہم سب کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے راستے پر اور پیغمبر اسلام کی سنت پر اور قرآن مجید کی ہدایات اور نصیحتوں پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خداوند کریم انتظامیہ سے اس انتظام کو اور ان کے اس جلسے کو قبول فرمائے، ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔